السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں جس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں اور اگلا ہفتہ بہت ہی اہم ہے. اہم اس حوالے سے ہے کہ چیزیں جس سمت میں چل رہی ہیں، سپریم کورٹ میں بہت ہی اہم ہیئرنگ لگی ہوئی ہیں اور اس میں فیصلہ 9 مئی کے حوالے سے باتیں جو ہیں. پھر جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ الیکشن ریگنگ کے کانٹیکس میں ہے جو 8 فروری کے الیکشن میں ہوا. پھر کچھ میڈیا کمیشن کے حوالے سے باتیں ہیں جو میڈیا کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. پھر ارشد شریف والا معاملہ بھی ہے. یہ وہ سارے معاملے ہیں جو اگلے ہفتے کے اندر بیٹھ کر کچھ چیزیں ایک کسی سمت کی طرف جائیں گی. اب اس کا کیا ہونا ہے یا حالات کی سمت میں جانا، یہ بہت ہی ہمیں یاد رکھیے گا. یہ آئینی بینچز بنائے اس لیے گئے تھے کہ اپنی مرضی کی سپریم کورٹ آ جائے. حکومت وقت اس میں تو کامیاب ہے، یعنی میں کوئی مٹی پاؤ کی پالیسی پہ نہیں رکھتا صاحب. دیکھیے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جو بھی حالات بن رہے ہیں، جس سمت میں چل رہے ہیں، ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ حکومت وقت ابھی تک تو کامیاب ہے. اب یہ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی اور ہم لوگوں کی کہ ہم سپریم کورٹ کو کس معاملے میں انگیج کرتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد سپریم کورٹ کو تقسیم کرنا تھا. تقسیم اس حوالے سے کرنا تھا کہ اپنی مرضی کی ایک سپریم کورٹ چاہیے تھی کہ جو اپنی مرضی کے فیصلے لے سکے. یعنی یہ تو ایک حقیقت ہے نا، یہ نظر آ رہا ہے نا کیا. اور مثال کے طور پر ابھی تک جتنی بھی سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہونی ہے، جو جوڈیشل ایکٹیویزم کا ایک سٹائل تھا وہ نہیں نظر آ رہا آپ کو. آپ کا آئینی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے جس طرح ہم چاہ رہے تھے، جس طرح آ جائیں، یہ سارے بڑے اہم معاملہ ہیں. یعنی آپ آگے چلنے سے قبل اگر 26ویں آئینی ترمیم کو لے کر سپریم کورٹ کے سامنے آئے نا، یعنی 26ویں آئینی ترمیم کو لے کر سپریم کورٹ کے سامنے آئے نا، اگر اور فل کورٹ بیٹھے، پہلے اس کی آئینی حیثیت کو طے کر لیں. اس کی کانسیکوینس میں جو بینچ بنے ہیں، یہ تو بات کی بات ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ پہلے یہ والے سارے معاملے طے کر لیے جائے اور اس کے بعد 26ویں آئینی، اور تاکہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے. آپ نے دیکھ لیا پی آئی اے کی نجکاری کی اجازت مل گئی ہے، لیکن ملک کا ستیہ ناش ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جوڈیشل ایکٹیویزم روکنا ہے مقصد، پر یہ تو نہیں ہے نا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم بالکل ہی ختم کر دیجیے. یہ وہ معاملات ہیں جو دیکھنے والے ہیں. اب اس میں اب 26ویں آئینی ترمیم میں بہت اہم پوائنٹ ہیں. ایک تو بڑی واضح طور پر بات ہے، کیا سپریم کورٹ کو اس طرح تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ کیا جو چیف جسٹس ہے وہ سینیورٹی کا پرنسپل کو توڑتے ہوئے رکھا جا سکتا ہے؟ اور کیا آئین کے آرٹیکل 184(3) کی جورسڈکشن کو کم کیا جا سکتا ہے؟ کیا آئین کے آرٹیکل 199 کی جورسڈکشن کو بھی اس حد تک کم کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سارے اہم معاملے ہیں کہ جس کے جواب ہونے بڑا ضروری ہیں. میری بھی گزارش یہی ہوگی اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ کل جب یہ معاملہ آنا ہے، مثال کے طور پر سب سے پہلا جو ایشو صبح ٹیک اپ ہونا ہے وہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہے. ملٹری کورٹس میں جسٹس جواد خواجہ کی طرف سے درخواست دائر ہوگی ہوئی ہے کہ یہ ابھی کچھ نہ کیا جائے، آپ سارے معاملے کو پینڈنگ رکھیں. اور آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے جو انٹرا کورٹ اپیل سن رہی تھی معاملات کو، وہ جسٹس امین الدین نے سربراہی کر رہے تھے، لیکن وہ بینچ اور تھا. اب آئینی بینچ اور بن چکا ہوا ہے اور یہ آئینی بینچ لگ رہا ہے چیزوں کو سمیٹنے کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کی طرف نہیں جانا، انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ کی طرف نہیں دیکھنا چاہتے. انہیں دیکھنا ہے ہماری سپریم کورٹ کو، دیکھیں وہ حالات اور واقعات کا فیصلہ کرنا ہے. اور یہ اس ملک کی بقا کا مسئلہ بھی میں سمجھتا ہوں. ایشو یہ نہیں ہے ملٹری کورٹ والا اپنے یہاں، لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے، سول رائٹ اور سول لیبرٹیز کی بات ہے، آئین کے آرٹیکل 10(a) کی بات ہے. یعنی آپ یہ فوجیوں کا تھوڑا ٹرائل کر رہے ہیں. آپ ابھی تک 9 مئی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے ایویڈنس اس طرح اسٹیبلش نہیں کر سکے. خالی عمران خان کی ضمانت باقی کیسز میں ہو کر نئے جائیں اور آ کر ڈسمس کہیں کہ اس سے اب ملتقی انجام کی طرف لے جائیں، یہ تو ممکن نہیں ہے، نو پاسبلٹی ہے اور نہ ہی حالات اور واقعات ہیں. یعنی اس سمت میں جانے سے قبل مناسب یہی ہوگا کہ جس طرح سے ترمیم کی گئی، مولانا فضل الرحمان نے لے اور دو کی پالیسی کے مطابق آپ کو کہہ دیا کہ وہ مدارس کے قانون پہ عملداری کے حوالے سے یہ بات کی، اور اس میں وہاں ایک اور سوال پیدا ہو گیا ہے. صدر پاکستان نے جو اعتراضات لگا دیے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھنا ہے کہ صدر پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ جناب یہ تو وفاق کی حد تک ہوگا. تو کیا مشکل کام ہے، ریزولوشن ہے، صوبائی اسمبلیوں سے ریزولوشن کرائیں، ریزولوشن پاس کر کے مدارس کا قانون اگر نافذ کرنا ہے پورے پاکستان میں نافذ ہو سکتا ہے. آئین کا آرٹیکل 141 اور 142 کلیئر ہے. لیکن یہاں مولانا فضل الرحمان کو بھی میں سمجھتا ہوں، میری تجویز ہوگی کہ وہ بھی ایک آئینی درخواست لے کر سپریم کورٹ کے اندر آ جائیں. بھائی مظاہرے کی طرف بھی جانا ہے، باقی طرف بھی جانا ہے، تو کہ یہ چار چیزیں طے ہو جائیں. سب سے پہلے کہ کیا آئینی بینچ سپریم کورٹ کو تقسیم اس طرح کیا جا سکتا ہے؟ پھر اپنی مرضی کے ججز لگائے جا سکتے ہیں
یعنی کیسے لگایا آپ نے؟ جوڈیشل کمیشن بنا دیا. جوڈیشل کمیشن کون سا ہے؟ اس میں حکومتی اکثریت ہے. بتا دیں کیا جو 18ویں ترمیم کے بعد 19ویں ترمیم آئی تھی جہاں آ کر یہ طے کیا گیا تھا کہ نہیں یہاں پر تعداد زیادہ کس کی ہوگی؟ عدلیہ کی ہوگی. چونکہ عدلیہ ججز عدلیہ کے لگانے ہیں، کیا منسٹر کے آپ نے لگانے ہیں یا باقی چیزیں لگانی ہیں وہاں عدلیہ آ کے آپ کی جورسڈکشن کو انٹرفیئر کرے؟ نہیں، وہ نہیں ہے. تو پہلا تو پوائنٹ جو ہے اس کے اندر ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے جو تشکیل دی گئی ہے، جو بینچ کمپوزیشن کی گئی ہے اس میں حکومت کی اکثریت ہے. پھر آپ نے جو چیف جسٹس ہے وہ 3 ججوں میں سے اب منتخب کرنا ہے وزیر اعظم نے. یہ کہاں سے آ گیا؟ وزیر اعظم کون ہوتا ہے؟ سارے وزیر اعظم کے فیصلوں کے اگینسٹ یہ سننا ہے. تو یہ باعث کا ایک جو پرنسپل ہے وہ بھی بڑا واضح طور پر لاگو ہوگا. تو یہ اور پھر بڑی مزیدار بات ہے کہ آئینی بینچ اگر آپ نے بنا دی ہیں سپریم کورٹ کے اندر، آپ نے ہائی کورٹ میں کیوں نہیں بنایا ابھی تک؟ یعنی دیکھیں نا، اور ہائی کورٹ میں بہت یہاں معاملات پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے معاملے پہلے ٹیک اپ کرنے چاہیے، لیکن آپ نے نہیں ایسا کیا. تو یہ جو اگلا ہفتہ آ رہا ہے اس میں یہ والا معاملہ جو ہے نا پہلے طے ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر وہاں جیسے میں نے بتایا کہ ملٹری کورٹوں کے ٹرائل کے حوالے سے انٹرا کورٹ اپیلیں لگی ہیں، وہ سپریم کورٹ کا جو ہے وہ سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے اور سرٹن پروویژن جو ہے نا اس کی الٹرا وائرس ڈکلیئر کر چکا ہے. یہ والا معاملہ ہے. پھر دوسرا معاملہ لگا ہوا ہے ایف آئی اے کی طرف سے یا باقی لوگوں کی طرف سے صحافیوں کو جو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، وہ والا معاملہ وہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے. وہ بھی اسی بینچ نے سننا ہے. پھر تیسرا ارشد شریف کی شہادت کا معاملہ ہے. سپریم کورٹ نے تو کچھ ابھی تک کیا نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پٹیشنر لے کر گئے تھے، ہم نے کہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. جوڈیشل کمیشن وہاں نہیں بنا. جوڈیشل کمیشن معاملے سے بھاگتی پھر رہی ہے اور وہاں بھی لٹکانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. یعنی آج آپ ذرا دیکھیں ارشد شریف والے معاملے میں ایک شہادت ہوئی ہے، ایک قتل ہوا ہے اور ایک انسانی جان لے گئی ہے. تو اس میں کیا خاموشی ہونی چاہیے؟ بالکل خاموشی کا تو ایلیمنٹ ہے ہی نہیں، عنصر ہی نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ الیکشن دھاندلی کے کانٹیکس کے حوالے سے بھی اپنا 10 تاریخ 11 تاریخ والے دن کیسز لگے ہوئے ہیں اور اس میں میں نے بھی درخواست دائر کی ہے میاں شبیر اسماعیل کی طرف سے کہ الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی اس کی صاف شفاف انکوائری اور جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. اور بھی بڑے اہم معاملے ہیں الیکشن کمیشن کے رول کے بارے میں، صاف شفاف الیکشن کے بارے میں. وہ کل جسٹس امین الدین جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں ان کے سامنے لگا کہ وہ پہلے وہ طے کریں گے کہ وہ درخواست قابل ثبوت جو کہ اپیل اعتراض لگایا تھا تو اپیل فائل کی ہوئی ہے. تو یہ وہ سارے معاملے جو ہے نا یہ کورٹوں کے اندر اتنے اہم معاملے ہیں. پھر الیکشن ریگنگ کے حوالے الیکشن کمیشن وہی ہے. یعنی اگر اسی طرز کے ججز جنہوں نے پہلے بیٹھ کر فیصلے کیے ہیں، جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان کا اگر آرڈر آپ کو یاد ہوگا، جسٹس کا سعید منصور علی شاہ کے آرڈر کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے تھے، اور میں تو اس کو مس کنڈکٹ سمجھتا ہوں. آج بھی میں سمجھتا ہوں جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان زیادتیوں کے سامنے رکھتے ہوئے آپ کس سمت میں لے کر چل رہے ہیں. یہی وہ معاملے ہیں جس کو سوچنا ہے. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں اور اگر یہ فل کورٹ بن جائے گا تو 26ویں آئینی ترمیم بچے گی نہیں. لیکن ہماری یہ عدالتیں اس معاملے کو اپنے اس طریقے سے لے کر چلنا چاہتی ہیں آئینی بینچز، اور آئینی بینچز کو بھی خود سوچنا چاہیے کہ اس معاملے میں ابھی فی الحال جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوتا ان کو نہیں سننا چاہیے اور اس کا فیصلہ بھی کرنا چاہیے. جسٹس یحییٰ فریدی نے جوڈیشل کمیشن میں تو یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ فیصلہ آئینی بینچ نے کرنا ہے کہ کب لگانی ہے، اور اگر یہ لگ گئی تو 26ویں آئینی ترمیم بچے گی نہیں بچے گی تو یہ حکومت نہیں رہے گی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.